اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے بارے میں صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار زمین پر بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، جبکہ مسند احمد کے مطابق دجال ایک گدھے پہ سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ان حدیث کا مفہوم کس طرح لیا جائے؟ یقیناً دجال کا خروج اس دور میں ہوگا جب ہوا سے کئی گنا تیز تر سفر کرتے سپر سونک جدید ترین طیارے فضاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، اور گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کے فاصلوں کو بھی علامتی طور پہ اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ ایک عام ہوائی جہاز کے پروں یا ونگز کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ امریکی طیارہ SR-71 دنیا کا تیز ترین رفتار رکھتا طیارہ ہے، جس کی رفتار 2000 میل فی گھنٹے سے زیادہ، یعنی آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ بیان ہے۔ جبکہ تیز رفتار ترین خلائی شٹل جو خلا میں پرواز کرتی ہے جہاں ہوا نہیں ہے، ناسا کی تیار کردہ نیو ہیرازون، جس نے اپنا سفر 19 جنوری 2006 کو شروع کیا، 16 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ، 16 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ، اور فروری 2007 تک یہ 1.4 ملین میل یعنی 2.3 ملین کلومیٹرز کا فاصلہ طے کرتے مشتری سیارے یعنی جوپیٹرز کے نزدیک سے گزرے، اور اس وقت یہ زمین سے 4.5 شمسی گھنٹوں کے فاصلے پر کہیں اس کائنات کے کسی حصے میں موجود ہے۔ 4.5 شمسی گھنٹوں کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی تصویر یا اس سے آتی تصاویر زمین میں ہم تک پہنچنے کے لیے 4.5 گھنٹے کا وقت لیتے ہیں۔ روشنی کی رفتار 2,99,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 4.5 گھنٹوں میں روشنی یا تصویر کتنا فاصلہ طے کرے گی، یعنی کہاں پہ موجود ہے، خلاؤں میں، کائنات کے کس حصے میں، کس کہکشاں میں یہ شکل اس وقت موجود ہے۔ آپ وسعتوں کا کچھ شاید اندازہ لگائیں، لیکن یہ بھی سوچئے کہ آخر وہ کون سی قوتیں اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں جو کہ تیزی سے کائنات کی آخری حدوں تک پہنچنے اور اسے اپنے ماتحت کرنے کی خواہاں ہیں، بے چین ہیں، اربوں ڈالرز اس مقصد کے لیے خرچ کر رہی ہیں، تحقیقات، ریسرچ، علم، لیکن کس لیے؟ جبکہ زمین پر انسان کو پانی اور روٹی تک میسر نہیں، بھوک سے مر رہا ہے انسان۔ پھر ایک بات اور جس پہ بحث و تحقیق جاری ہے وہ یہ کہ کیا لیزر لائٹ، میں تو عام روشنی کی بات کر رہا تھا، لیزر لائٹ جو ہے کیا اس کی رفتار عام روشنی سے بھی زیادہ ہے؟ یہ سب کچھ کسی حد تک جاننا ایک عام آدمی کے لیے یوں ضروری ہے کہ زمان و مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کے فاصلوں کے ختم ہونے یا وقت کے تھم جانے، جسے ٹائم ریپ تھیوری کہتے ہیں، یہ سب اس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں مزید بات آگے کسی نشست میں تب کروں گا جب وقت یا زمانے کے حوالے سے آخر الزمان سے متعلق یہ سوال زیر بحث آئے گا کہ ہم آج اس وقت کس دور میں ہیں، یا پھر یہ کہ شب معراج پہ جب میں بات کروں۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ دجال روئے زمین کے ایسے حصے سے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراساں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ خراساں کے بارے میں ایک لشکر کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور روایت کے مطابق دجال کے نکلنے کی جگہ عراق و شام کا درمیانی علاقہ بیان۔ چنانچہ کئی علماء کہتے ہیں کہ اس کا خروج خراساں سے ہی ہوگا، لیکن شہرت اور خدائی کا دعویٰ غالباً وہ عراق میں کرے گا۔ بخت نظر بادشاہ نے جب بیت المقدس پہ حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تھا تو
بہت بڑی تعداد میں یہودی آ کے وہاں کے اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے، جس کا نام بعد میں یہودیہ پڑ گیا۔ جو یہودی قدیم فارس میں آ کے آباد ہوئے، وہ نہ صرف ایران بلکہ آذربائیجان سمیت مختلف علاقوں میں، جو کہ اب روس کا حصہ ہیں، جارجیا، ترکمانستان، ازبکستان اور عراق کا کچھ حصہ، اس دور میں آباد ہوئے اور پھر یہیں آ بسے، اور کچھ علاقے اس کے خراسان میں بھی بعد میں شامل ہوئے۔ گزری چند دہائیوں میں بڑی تعداد میں یہودی یہاں سے ہجرت کر کے مغربی ممالک اور امریکہ میں جا چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ فارسی یہودی یا پرشین جیوز کی نسل سے خود کو بیان کرتے ہیں، جو باہر چلے گئے، جو ہجرت کر گئے مغرب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دروازے سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ کا اندازہ ہے کہ یہاں مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیل میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں برکت کے درخت نظر آتے ہیں، جنہیں انگلش میں لائسن کہا جاتا ہے۔ خصوصاً یہودیوں نے بہت بڑی تعداد میں گزرے چند سالوں میں، دہائیوں میں پہاڑیوں پر یہ درخت لگائیں، وہاں پہ قبضہ ہونے کے بعد۔ اور یہودیوں کا ایمان ہے کہ یہ ان کا درخت ہے، یہ ان کی شناخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے جو ان کے بادشاہ یعنی مسلمانوں کے دجال کو پناہ دے۔ خراسان، عراق، شام، اسرائیل، یمن ناموں کے ساتھ جن علاقوں کا ذکر ہوا۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ امام مہدی کا نام امام محمد اور کنیت ابو قاسم اور ابو عبداللہ بیان ہے۔ وہ 15 شعبان 255 ہجری یا 256 ہجری کو سامرا شہر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ شیعہ علماء کی اکثریت تاریخ ولادت 15 شعبان بیان کرتی ہے۔ بنی عباس کے خلفاء کو اس حقیقت کا علم تھا کہ امام حسن عسکری یعنی 11ویں امام اور ان کے بیٹے 12ویں امام ہوں گے، اور انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سامنے تھیں۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ وہ زمانے کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے اور فساد و گمراہی کے تمام سرچشمے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے عباسی خلفاء کی شدید خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچا، یعنی 12ویں امام۔ اسی لیے آپ کی ولادت کو اس وقت مخفی رکھا گیا، اور آپ کے والد ماجد یعنی امام حسن عسکری آپ کی خفیہ رہ کے تربیت کرتے رہے، اسی لیے بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن امام حسن عسکری نے اپنے چند احباب کو اپنے فرزند کی زیارت کر رہے، جن میں امام محمد تقی کی دختر حکیمہ خاتون اور ابو بصیر خادم کا ذکر ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کو عوام الناس کی نظر سے چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ 8 ربیع اول 260 ہجری کو امام حسن عسکری کی وفات ہوئی، اور جنازے کی نماز کے لیے کھلے میدان میں آپ کا جسد خاکی آپ کا جنازہ رکھا تھا۔ اس وقت امام مہدی کی امامت کا تقاضا تھا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس عمل کی کئی وجوہات بیان ہوتی ہیں، اور اہم ترین یہ کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، اور دوسرے اس بات کا اندیشہ تھا کہ خلیفہ وقت یا اس کا کوئی نمائندہ نماز جنازہ پڑھا کے سلسلہ امامت کے خاتمے کا اعلان کر دے یا دعویٰ کر دے کہ آئندہ وہ شیعہ مسلک کا وارث ہوگا۔ اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ان کے چچا امام مہدی کے چچا جعفر بن علی نقی امامت کے دعوے دار بننا چاہتے تھے، اور وہ یہ باور کروا رہے تھے کہ میرے بھائی کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں، اس لیے میں ہی مسند امامت کا وارث ہوں۔ یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ عملاً امام سے تمام لوگوں کا رابطہ پہلے
اس سے بہت پہلے یعنی 9ویں امام کے بعد ہی اس انداز میں کچھ کم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ 10ویں امام یعنی امام ہادی علی نقی اور 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری کی زندگی کا بڑا حصہ نظر بندی نہیں چونکہ گزرا، اس لیے رابطہ کم رہا ان کا۔ اور شاید غالباً قدرت کی یہی مسئلہ تھی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ آنے والے ادوار میں امام غائب کے لیے مانوس کر دیا گیا۔ اس وقت امام مہدی شیعہ مسلک کے مطابق غیبت کبریٰ یعنی ایک طویل عرصے کے لیے زمانے کی نظروں سے اوجھل ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ سامنے آئیں گے، جبکہ امام حسن عسکری کی وفات کے فوراً بعد ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے 4 نائبین کے ذریعے 73 سال تک لوگوں سے رابطے میں رہے، اور یہ مدت غیبت صغریٰ کہلاتی ہے۔ سن ولادت امام مہدی کا جیسے پہلے میں نے بات کی 255 ہجری سے یہ غیبت صغریٰ کی مدت 328 ہجری تک بیان ہوئی۔ ان 73 سالوں میں امام مہدی سے رابطے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ خاص 4 نائبین امام کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسائل بیان فرماتے اور پھر ہدایات لے کے لوگوں کے درمیان آ جاتے۔ آپ کے جو جوابات امام کے لوگوں تک پہنچتے انہیں توقیع کہا جاتا۔ پہلے نائب عثمان بن سعید عمری تھے اور وہ 9ویں امام یعنی امام تقی جواد، 10ویں امام یعنی امام علی ہادی اور 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری سب کے انتہائی قریبی معتمد رہے، اور تمام لوگوں کو تبھی سے علم تھا کہ جو کچھ بھی عثمان بن سعید عمری کہیں گے وہ دراصل اسیری میں یا غیبت میں امام کا ہی پیغام ہو۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید نائب مقرر ہوئے اور تقریباً 40 اور کچھ روایات کے مطابق 50 سال تک وہ امام مہدی اور عام لوگوں کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور اپنے انتقال سے کچھ 3 سال پہلے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نائب کے فرائض سر انجام دینے والے حسین ابن روح کو لوگوں سے متعارف بھی کروا دیا، جن کو اس منصب پہ امام مہدی نے بعد میں فائز کیا۔ تقریباً 21 سال تک پھر وہ نائب یا رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور ان کی وفات کے بعد ابو حسن علی بن محمد السمری نے بطور آخری نائب 3 سال تک یہ ذمہ داری نبھائی، اور یہ وہ عرصہ ہے جب عباسی خلفاء کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا وہ کرتے ہیں۔ اپنے انتقال سے 6 روز پہلے انہیں نائب کو امام مہدی کا وہ فرمان وصول ہوا جس کا متن کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اے علی بن محمد، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو اجر جمیل عطا کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ تم 6 روز میں وفات پانے والے ہو، تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام تجویز یا تلاش نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی ہے اور یہ عرصہ بہت طویل ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی ظہور ہوگا، یعنی غیبت کبریٰ جو اب تک جاری ہے وہ اس دن سے شروع ہو گئی۔ یعنی سنی مسئلہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور شیعہ مسئلہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت صدیوں پہلے ہو چکی ہے، وہ امام غائب ہیں اور آخر الزماں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور اس دوران ان کا محل وقوع انسانی نظروں سے مخفی ہے، اسی لیے ان کا ایک لقب امام منتظر بھی ہے اور ایک امام زمانہ بھی۔ لیکن شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ خود امام مہدی کو سب سے زیادہ جو لقب پسند ہے وہ لقب قائم ہے، امام قائم۔ مختلف شیعہ علماء نے روایت کیا کہ امام مہدی غیبت کبریٰ میں کسی ایک خاص جگہ یا مقام پہ قیام نہیں کرتے، بلکہ غیر معروف لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں امام مہدی نے قدم مبارک رکھا، جن میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، نجف، کوفہ، کربلا، مشہد، قم، بغداد، سامرا، یہ شہر میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چند نشست گاہیں بھی، چند جگہیں بھی جن کے بارے میں علماء کو یقین ہے، مثلا مسجد کوفہ
اور مسجد صحابہ کہ وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا ظہور سنی اور شیعہ مسالک دونوں میں مکہ مکرمہ بیان ہوتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سہارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 313 ساتھی شیعہ مسلک کے مطابق ان کے ساتھ ہوں گے جب ان کا ظہور ہوگا، اور سب سے پہلے امام مہدی قرآن شریف کی سورہ ہود کی 86ویں آیت تلاوت فرمائیں گے۔ اگر مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں۔ یہاں علامات اور شرائط کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ شرائط وہ جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری ہونا لازم ہے، مثلا ان کے جانثار ساتھیوں کا ہونا، جبکہ علامات کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں، علیحدہ علیحدہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اور اتفاقاً ایک ہی وقت میں بھی، لیکن شرائط کا آپس میں لازماً رابطہ ضروری ہے۔ شرائط اور علامات میں ایک فرق یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ علامات ظہور امام مہدی سے پہلے منظر عام پہ آئیں گی، لیکن شرائط ظہور کے قریب ہی ظاہر ہوں گی اور آخر تک قائم رہیں گی۔ علامات کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اب تک اور کتنی پردہ غیب میں ہے، لیکن شرائط کے بارے میں نہیں۔ اور شیعہ علماء کے نزدیک امام مہدی سفیانی کے لشکر کی آمد پر خاص توجہ دیتے ہیں شیعہ علماء، جس میں کم سے کم 1,00,000 کے لگ بھگ افراد ہیں۔ وہ ایک اہم علامت ہوگی امام مہدی کے ظہور۔ ایک وقفہ اور رخ بعد دوبارہ آتے ہیں۔ خوش آمدید۔ روس میں سائبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ قطب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے، یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے، یعنی زمین کا اختتام۔ بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقے میں، جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز نے ڈیرا ڈالا، لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی، ایک بہت مشکل دشوار زندگی۔ جولائی 2014 میں وہاں پرواز کرتے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا۔ آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنسدان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں جہاں انتہائی پراسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی، ایک کریٹر کی صورت۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ثاقب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں آ کے گرے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا۔ زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خسف کہتے ہیں۔ زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ آخر الزمان کی ایک اہم علامت کبریٰ یا بڑی نشانی 3 مقامات پر خسف کا ہونا ہے، لیکن جن خسوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول،
خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ گویا اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں، نباتات، بازاروں سے بھی بچ کے رہ جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا، کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے، پتھر برسنے، زلزلے برپا ہونے اور شکلیں مسخ ہونے کے واقعات ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھنسنے کے جن 3 واقعات کا تذکرہ آخر الزماں میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں۔ کون سا شہر آج کی دنیا میں نمائندگی کرتا ہے ان مقامات اور جگہوں کی جن کا ذکر ہم نے احادیث میں سنا؟ آج کی دنیا، آج کے مشرق وسطیٰ میں جہاں ایک افراد ہے، کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خراسان ہے جس کا ذکر اس حدیث میں خراسان کا نام جب لیا گیا تو یہ ذکر اس علاقے کا ہو رہا ہے، یا جس شام کا ذکر آج ہم سن رہے ہیں اس شام کا ذکر ہو رہا ہے؟ یمن، اسرائیل، بیت المقدس، جزیرہ نما عرب، یہ تمام بہت سارے علاقے آج کے مشرق وسطیٰ کو دیکھ کے کیا منظر ہمارے سامنے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ